محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، شمسی اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 25 تاریخ وہ دو اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو ہمارے ملکی اور قومی اعتبار سے کہ 25 دسمبر کو بانی پاکستان، قائد اعظم پاکستان محمد علی جناح وہ پیدا ہوئے تھے، ان کی تاریخ پیدائش ہے 25 دسمبر۔ تو ہمارے ملکی اور قومی لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک اہم دن ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں جو 25 دسمبر کو چھٹی ہوتی ہے وہ اسی نسبت سے ہوتی ہے کہ قائد اعظم پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ اور دوسرا، دنیا عیسائیت کے لحاظ سے یہ اہمیت کا دن ہے، اور وہ اس لحاظ سے اہمیت کا دن ہے کہ وہ اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر وہ مناتے ہیں۔ اگر بات یہاں تک بھی ہوتی کہ وہ 25 دسمبر کو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش تک مناتے ہیں، اگر بات صرف یہیں تک ہوتی تو شاید اس پر اتنی زیادہ گفتگو کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن بات اس سے آگے ہے، اور وہ آگے بات وہ ہے کہ جس کی تردید کے لیے اللہ رب العزت نے پورا قرآن کریم نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتیں اس موضوع پر نازل فرمائی ہیں، اور وہ یہ کہ دنیا عیسائیت نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بطور نبی اور رسول کے تسلیم نہیں کیا۔ اگر وہ بطور نبی اور صرف رسول کے تسلیم کرتے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، صاحب شریعت نبی تھے، صاحب کتاب نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، تو پھر تو یہ ان کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنتا۔ اور جنہوں نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حد تک تسلیم کیا اور اسی حوالے سے تسلیم کیا، ان کی واقعتاً نجات کا ذریعہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب معجزہ نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام میں سے بہت اعلیٰ اور برتر مرتبے کے نبی ہیں، تو یہ پھر ان کی ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنتا۔ لیکن انہوں نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو باطل نظریہ اور عقیدہ اپنایا ہے، وہ اس قدر اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ، قابل نفرت، ناقابل معافی عقیدہ اور تصور اور نظریہ ہے کہ جس نے اربوں کی تعداد میں دنیا عیسائیت کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے، اور مغفرت اور نجات کا مستحق اور حقدار بننے کے بجائے ابد الآباد کا جہنمی بنا دیا ہے۔ اور وہ تصور اور عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ ان کا دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا عقیدہ
اور سب سے بڑا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک نبی یا ایک رسول نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ساتھ الوہیت کے اندر، خدائی کے اندر شامل ہیں اور شریک ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ الوہیت کے اندر شریک ہیں۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، اللہ رب العزت نے انہی کا تذکرہ کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور ایک اللہ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی دنیا عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد بنائی، اللہ کی اولاد۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو باپ بیٹے کے رشتے میں انہوں نے منسلک کر دیا، اور یہ اس قدر اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل معافی، قابل نفرت عمل ہے، اور اس قدر مبغوض اور مغضوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہی میں فرماتے ہیں سورہ الشورى کے اندر، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ کیوں یا اللہ؟ آپ کا جلال، آپ کا غضب اتنا زیادہ؟ کیا جرم ہو گیا انسانیت سے؟ کیا گناہ کر بیٹھی ہے انسانیت کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آسمان کو توڑ دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، زمین تباہ و برباد کر دوں، پہاڑوں کو ریت کے ذرات میں تبدیل کر دوں، ریزہ ریزہ کر دوں؟ یا اللہ، انسانیت کون سا ایسا گناہ کر بیٹھی ہے، ایسا جرم کر بیٹھی ہے کہ آپ کائنات تباہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب یہ آتا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ بدبخت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کو اس پر اس قدر غصہ آیا، اس قدر اللہ رب العزت کا جلال کہ یہ زمین و آسمان اور کائنات تباہ کر دی جائے۔ انسان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ میرے رشتے بناتا پھرتا ہے؟ انسان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ میرے لیے اولاد تجویز کرتا پھرتا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے، برتر ہے، بہت پاک اور برتر ہے اس سے جو کچھ یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ساری انسانیت کو یہ پیغام پہنچاؤ، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ ارے تمہیں ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، تم شادیاں کرتے ہو، کیوں؟ اولاد پیدا ہو۔ اچھا بھائی، کیا کرنا ہے اولاد کا؟ تاکہ تمہاری نسل آگے چلے، تاکہ بڑھاپے میں تمہارے کام آئے، تاکہ تمہارے دست بازو بنے۔ تو تم تو مجبور ہو، تم تو ضرورت مند ہو، تم تو محتاج ہو، لیکن اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے،
اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس کی قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہاں اس نے کسی کو اپنا دوست ضرور بنایا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت نصیب فرمائی، دوستی کا شرف نصیب فرمایا. ہاں اسی نے کسی کو حبیب ضرور بنایا. وَأَنَّ صَاحِبَكُمْ حَبِيبَ اللَّهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں. ہاں اس نے کسی کو اپنا ولی دوست ضرور بنایا. ان اولیاء اللہ، اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ان سب کو اس نے اپنا دوست بنایا کہ وہ ان سب کا مددگار ہے، وہ ان سب کا معاون ہے. لیکن لم یلد ولم یولد، اولاد نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ آگے اس سے کسی نے جنم لیا ہے. اللہ پاک ہے. اور دنیائے عیسائیت کی بنیاد ہی اس پر ہے، دنیائے عیسائیت کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھی ہیں، خدا بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی ہیں. چنانچہ 25 دسمبر کو جب دنیائے عیسائیت اس دن کو مناتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کا یوم پیدائش ہے، یہ نہیں مناتی. وہ یہ نہیں مناتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل تشریف لانے والے آخری نبی کا یوم ولادت ہے، اس کی یوم پیدائش ہے. نہیں مناتے. وہ اس طور پر نہیں مناتے کہ ہمارے لیے ہادی اور رہنما تشریف لائے جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا. وہ اس بنا پر نہیں مناتے. وہ 25 دسمبر کا یوم کا دن مناتے ہیں اس بنا پر مناتے ہیں کہ خدا نے اس دن ایک بیٹا جنم دیا تھا. خدا نے اس دن ایک بیٹا جنم دیا تھا. وہ اس دن کو اس طور پر مناتے ہیں کہ اللہ نے اولاد، اس دن خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، خدا کے گھر میں بیٹا جنم لیا تھا، اس دن اس طور پر مناتے ہیں. اور میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کس قدر غصے ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت کی ذات کی طرف اولاد کی نسبت کی جاتی ہے. یہ دنیا عیسائیت کی سب سے بڑی گمراہی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے. اللہ رب العزت ہی کا ایک فرمان ہے اور یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں کہ بات وہ بھی اللہ ہی کی ہے، فرمان جو کا تو اللہ رب العزت کا ہے. دیکھیں حدیث کا لفظ عمومی طور پر، عموماً اصطلاحاً اور عموماً یہ حدیث کا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے لیے بولا جاتا ہے، اور وحی کا لفظ اللہ رب العزت کے اقوال کے لیے بولا جاتا ہے. وحی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ قرآن کی صورت میں نازل کیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت کچھ اترا لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، ہو بہو اللہ ہی کے الفاظ ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ہو بہو جس طرح الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کے الفاظ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ اپنی طرف سے انسانوں کو نہیں بتائے بلکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں. قل هو اللہ احد اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ الصمد اللہ کے الفاظ ہیں. اسی طرح حدیث قدسی بھی وہ جو اللہ کے الفاظ ہیں. تو حدیث قدسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. یہ تو شاید یہ ایک ہی بات ہے جس پر اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، صرف ایک بات، اور کہیں یہ بات کسی موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمائی. اور وہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ یسبنی ابن آدم، یہ جو انسان ہے نا، انسان یہ مجھے گالی دیتا ہے.
یہ مجھے گالی دیتا ہے. کسی شریف انسان کو گالی پڑے نا تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور بات قتل و غارت گری تک بھی پہنچ جاتی ہے. خدا کی ذات کو انسان گالی دے، خدا کی ذات کو انسان گالی دے، اس کی جرت ہی کیا تھی، اس کی اوقات ہی کیا تھی. لیکن انسان کی جرت اور اوقات اتنی ہوئی کہ اس نے خدا کو گالی دینی شروع کر دی. یسبنی ابن آدم، یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے. اس حدیث کا ایک جملہ اور بھی ہے، اور وہ ہے یکذبنی ابن آدم، کہ یہ جو انسان ہے یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اور حالانکہ اس کو کوئی حق نہیں کہ یہ مجھے جھٹلائے. اور اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں فرمائیں گے، انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں فرمائیں گے. یہ جھٹلاتا ہے مجھے، کیوں نہیں؟ بلا وعدن علیہ حقا، یہ تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو زندہ فرمائیں گے دوبارہ. اور دوسرا جملہ جو خاص آج کی گفتگو سے متعلق، یسبنی ابن آدم، یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے. اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے. اور 25 دسمبر کا دن خصوصی طور پر، ویسے تو ان کا عقیدہ، لیکن 25 دسمبر کا دن پوری دنیا عیسائیت کی طرف سے اللہ کو گالی دی جاتی ہے. سبحانہ و تعالی، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات برتر ہے. یہ تو خدا کی ذات کا تحمل ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، وہ فوری پکڑ نہیں کرتا. یہ تو اس کی ذات کا تحمل ہے. اسی لیے قیامت کے روز انبیاء علیہم السلام میں سے جس نبی سے سب سے زیادہ سخت سوال ہوگا، جس نبی سے سب سے زیادہ سخت سوال ہوگا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا اسپیشلی ذکر نہیں کیا کہ میں اس نبی سے یہ بات پوچھوں گا. عمومی طور پر کہا کہ نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا. یسأل الصادقین عن صدقہم، سچوں سے اللہ ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے گا. اور قیامت کے دن اللہ نبیوں سے پوچھیں گے یہ، لیکن نام لے کر کسی نبی کا نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے، نوح علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھیں، نام لے کر کہیں نہیں کہا. ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اللہ رب العزت نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ یہ بتائیے، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ صرف جو حضرات قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو وہ اس حقیقت سے کسی حد تک یقیناً آگاہ اور واقف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجموعی ذکر ضرور فرمایا ہے کہ انبیاء سے یہ پوچھا جائے گا، ماذا اجبتم، کہ اے جماعت رسول یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو آپ کو کیا جواب دیا گیا، لوگوں کا رد عمل کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا. یہ قرآن کریم کے اندر ہے. لیکن کسی نبی کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ پوچھوں گا اس نبی سے. ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر ان کا نام لے کر. اور پوچھا بھی کیا جائے گا؟ پوچھا بھی یہ جائے گا کہ یہ جو کہتے تھے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ اللہ ہیں، تو یہ بتائیے یہ پیغام اور یہ تعلیم آپ نے دی تھی ان کو؟ یہ آپ نے کہا تھا ان کو؟ تو مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر اللہ رب العزت کے سوال کا ایسا جلال اور رعب پڑے گا کہ 500 سال تک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. 500 سال تک ایسی اللہ کی طرف سے
جلال میں اللہ کا یہ سوال ہوگا، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ پھر 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی جواب مرحمت فرمائیں گے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آپ کی ذات پاک ہے، مجھے تو حق ہی نہیں تھا اس بات کا کہ میں ان کو یہ کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بناؤ یا مجھے اللہ کے ساتھ خدائی میں شامل کرو۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کا جو عمومی نظام ہے وہ یہ ہے کہ بچہ 7-8 ماہ کی عمر میں ہلکا ہلکا او آ شروع کرتا ہے، پھر کہیں 1.5-2 سال کی عمر میں کوئی الفاظ پکڑنا شروع کرتا ہے، اور پھر تقریباً کوئی جب وہ 2-2.5 سال کا ہو جاتا ہے تو کچھ جملے بولنا شروع کرتا ہے۔ یہ ایک اللہ رب العزت کا انسانوں کے ساتھ عمومی معاملہ ہے، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ذرا جلدی لفظ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بچے ذرا تھوڑا سا دیر سے لفظ پکڑنا شروع کرتے ہیں، بنانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے صرف چند دن کے بعد ہی، 2, 4, 5, 6 دن کے بعد ہی اللہ رب العزت نے ان کی زبان پر یہ کلمات جاری فرمائے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا بن کے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ان کی زبان پر یہ کلمات اس لیے جاری کیے کہ کوئی بدبخت کل کو ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں خدا کے ساتھ شامل نہ کرنا شروع کر دے۔ تو یسبنی ابن آدم، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس لیے یہ معاملہ بڑا عجیب تر ہے کہ پیدائش ہوئی ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی ان کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اللہ صرف ہوا ہے، میں نہیں ہوں یا کوئی اور نہیں ہے، میں تو اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ قیامت کے روز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روک کر اسپیشلی پوچھا جائے گا، بتائیے آپ نے کہا تھا، انہوں نے آپ کو میرا بیٹا بنایا تھا، انہوں نے آپ کو میرے ساتھ خدائی میں شامل کیا تھا، کیا آپ نے کہا تھا؟ وہ کہیں گے کہ میں اس بات سے پاک ہوں، میں اس بات سے پاک ہوں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے بالکل کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ 25 دسمبر کا دن خصوصی اعتبار سے دنیائی عیسائیت کی گمراہی اور بدترین گمراہی کا دن ہے کہ اس دن یہ لوگ مجموعی طور پر یہ اعلان اور دعویٰ اور یہ مبارک اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور آج کا دن اللہ کے بیٹے کا یوم پیدائش ہے، اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو اس گمراہی سے نجات عطا فرمائے۔ بلکہ یہاں بس آخری بات میں عرض کرتا چلوں، اس کے بعد ہماری چھوٹی سی ایک تقریب ہے، طالب علم کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے تو اس کی مختصر سی تلاوت ہے، تو میں یہ بات چھوٹی سی بات آخری عرض کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی اصول ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، شہادت کی حالت میں ہو، طبعی طور پر ہو، غیر طبعی طور پر ہو، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واحد اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ نے ان کو نبوت کے بعد زندہ و سلامت آسمان پہ اتارا ہے، اور اس کے بعد اللہ اسی دنیا کے اندر قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ دنیا میں واپس بھیجیں گے، دوبارہ دنیا کے اندر ان کو واپس بھیجیں گے۔ کیوں؟ ایک دفعہ پھر وہ انسانیت کو اس گمراہی سے نکالیں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ انسانی عوارضات سے پاک ہے، اللہ انسانی رشتوں سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا رب، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اور ساری کائنات کا معبود ہے۔ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے
ان کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اپنی موت سے پہلے یہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں گے، اور قیامت کے دن پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اور میں اس بنا پر یہ بات کہوں گا کہ 25 دسمبر کو امت مسلمہ کو یوم استغفار منانا چاہیے۔ اس دن پوری کا اس دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد کی طرف سے اللہ کو گالی دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا تحمل ہے کہ وہ ہلاک کر سکتا ہے، عذاب بھیج سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا تحمل ہے، اس کی اپنی حکمت عملی ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس دن اللہ کے حضور استغفار پیش کرے۔ اے اللہ، یہ انسانیت جو جرم کر رہی ہے اتنا کہ آسمان توڑ دیا جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، لیکن اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرما۔ یہ پیغام ہے دنیا عیسائیت کے لیے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔